افتخار بھائی کی محبت ہے کہ انہوں نے یہ موقع دیا، کہ حضرت ہم تو آگے یہ فکر لے کے نکلے ہیں، اٹھ فریدہ ستیا میلا ویکھن جا، جے کو بخشا مل جاوے تو ہی بخشا جا۔ تو بس آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے، محبت سے بیٹھنا ہے، اور اٹھنا نہیں ہے کسی نے، پیسے اسپیشلی پھینکنے کے لیے کسی نے بھی نہیں اٹھنا، بس آپ نے بات سننی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ اٹھیں گے نا تو میرا فوکس ٹوٹے گا بار بار، بس آپ نے توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے۔ اور میں نے بہت کچھ ایسا دیکھا ہے کہ بس اب کچھ اور ہی معاملات بن گئے۔ میں قبلہ جب لاہور پڑھتا بھی رہا ہوں، میرا اس روڈ سے بڑا پرانا تعلق ہے، تو میں ایک دفعہ تقریر کے لیے جا رہا تھا، تو مرید کا میں نے کراس کیا، اور مرید کے اور راوی ریان کے درمیان میں گاڑی چلا رہا تھا خود ہی، تو ایک بابا جی کھڑے تھے، بڑے سادے سے ان کے کپڑے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس روڈ کو کراس کرنا جوان کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ بڑی تیز گاڑیاں چلتی ہیں اس روڈ پہ۔ تو وہ تو بابا جی تھے، پھر تھے بھی تنہا، تو میری دور سے نظر پڑ گئی، کیونکہ وہ کافی دفعہ آگے گئے، پھر پیچھے آئے، پھر پیچھے گئے، پھر آگے گئے۔ تو میں نے جا کے گاڑی کھڑی کی اور بابا جی کا ہاتھ پکڑ کے تو میں نے ان کو سڑک کراس کروائی۔ تو ان کی کو بظاہری حالت اچھی نہیں تھی، تو میں نے سمجھا کہ بابا جی جو ہے نا وہ واقعی غریب ہیں، لیکن وہ غریب نہیں تھے حضرت۔ وہ کہا تھا نا غالب نے، بدل کے بھیس فقیروں کا غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، وہ تو کوئی اور ہی رنگ تھا اس کا۔ میں نے جاتے ہوئے اپنی جیب سے 1000 روپیہ نکالا اور میں نے بابا جی کی مٹھی میں دیا، تو انہوں نے بڑے غصے سے میری طرف دیکھا، تو میں نے کہا حضور پتر سمجھ کے قبول فرما لو۔ تو انہوں نے ہاتھ میں ایسے 1000 کا نوٹ لے کے ایسے ایسے، تو انہوں نے اس طرح کیا، تو مٹی بنا کے اڑا دیا۔ تو مجھے آگے سے کہتے ہیں میں تے ہے سمجھے ہے تو پتہ نہیں کی سمجھ لے۔ اللہ، میرے اس بابے نے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ اور پھر پہلے میں نے سمجھا شاید اس نے کچھ تماشا دکھایا ہے، پھر جب میں نے بابے بلے شاہ کو پڑھا نا، پھر سمجھ آئی کہ اس نے تماشا نہیں دکھایا، اس نے مجھے حقیقت دکھائی ہے۔ کیونکہ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا بھی تھا، آپ فرماتے ماٹی جوڑا ماٹی گوڑا ماٹی دا سوار، ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار، ماٹی قدم کریندی یار۔ تو پھر اینڈ پہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی، آپ فرماتے ہیں چار سیاں رل کھیڑن لگیاں، کھیڑنے پہ نا حضرت اسی، چار سیاں رل کھیڑن لگیاں، پنجویں وچ سردار، کھیڑ کھوڑ مڑ ماٹی ہوئیاں، پوندیاں پیر بسیار، ماٹی قدم کریندی یار۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اللہم ارینا حقی حقائق الاشیاء، یا اللہ منو ہر شے دی حقیقت دکھا دے۔ تو بس حضرت ہم نہیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، ضرورت ہے اور اس نے وعدہ پورا کیا ہے ضرورت پوری کرنے کا، تو بس کوشش کریں کہ جو ہے ہم اسے وہی سمجھیں۔ تو گفتگو 20 منٹ ہو، گھنٹہ ہو، 1.5 گھنٹہ ہو، یہ تو اوپر والوں کی مرضی ہے نا، ہماری مرضی اس میں کوئی نہیں۔ تو بس آپ نے محبت سے سننا ہے، کسی دوست نے اٹھنا نہیں، انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے، ہم بھی آئیں ہیں آپ بھی آئیں، تو کوشش ہوگی کہ چلو کچھ بات بانی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی فی کلام المجید، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم،
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا اس طرح پڑھو اس طرح پڑھو یہ کرو، کچھ نہیں کہوں گا. بس اتنا ہی کہوں گا یار ایک باری پڑھ لو لیکن پڑھ پیار نہ لگو. سجے نہ دیکھو کھبے نہ دیکھو. دیکھو نا حضرت اب افتخار صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی زندہ ہیں میں بھی زندہ ہوں، تو میں ان کو سلام کہوں تو ان کو سلام کہتے کہتے دیکھنا میں چھت کو شروع کر دوں تو یہ کیا کہیں گے؟ یار چنگا بندہ ہے، سلام مینوں کہندا ہے ویکھدا چھت نوں. تو بھئی پھر آپ بھی جن کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں توجہ نہیں کی جانب رکھیں نا، اور یہ خیال رکھیں کہ آپ ان کو نہیں دیکھ رہے، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ ان کو نہیں دیکھ رہے. پیر سید علی حسن شاہ صاحب گیلانی الحسنی والحسینی دامت برکاتہ قدسیہ آپ تشریف لائیں. میں دل دی اتھا گرائیاں نال خوش آمدید کہنا. ساڑھے وڈیاں نے سانو ادب سکھایا ہے. ڈاکٹر صاحب قبلہ دی مٹھی جی آواز ساڑھے کانے چاہ گئی کہ ایک صوفہ اور منگواؤ پھر بیان شروع ہوئے گا. کہ سید صاحب آئے ہیں اور یقین کرو یہ ادب ہے سادات کا. اور سید علی حسن شاہ جی قبلہ بڑے کریم نے، بڑی محبت فرماندے نے، مشفق نے. پاکستان دی اکثر محافلے ناچتے آپ نال شرف ملاقات حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ لمحات جڑے مدینہ پاک چادور دے قدمین دے وچ نصیب ہوندے یا سیدہ پاک دی چوکھڑ دے نصیب ہوندے وہ ہر سال میں یاد رہ جاندے. میں شاہ صاحب قبلہ دا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لے آئے. ڈاکٹر صاحب قبلہ نے سوات فرماؤ. سارے دوست بسم اللہ جناب. یہ بس آپ ذرا صوفہ آنے نے دے کیونکہ اب بھی بیت بھی ہے لیکن کیونکہ میں منڈا ہوں گجران دا ہوں گجران دا منڈا اتنے بوے تو سید تھلے بوے اسی کی منہ بخانے گئے کیونکہ میرا تو دل کٹے گا نا جب بھی ادھر نظر پڑے گی تو بھائی ہم تو کھاتے ان کے گھر کا ہیں تو مجھ سے نہیں ہوتا حضرت. اس لیے صوفہ لینے دیں قبلہ ساتھ بیٹھیں گے پھر انشاءاللہ جو ہے نا وہ گفتگو شروع کریں گے. آپ آئیے نہیں صوفہ آئے گا پھر قبلہ نال بیٹھ گے پھر شروع ہوئی. صلی اللہ اے انہاں نوں دیو او مینوں دیو نہیں حضور نہ 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 حضرت نے بچے دی تربیت اسی کرنی ہے اور کنے کرنی ہے. واہ 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 واہ. مرشد شکریہ جناب دی آمد. سبحان اللہ. بسم اللہ بسم اللہ. ٹھیک ہے جی بس جی تھوڑی خاموشی محبت انشاءاللہ اللہ خیر کر دے. تو اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھا کریں کہ ہو ایسے بھی جائے گا. آپ چھت کو دیکھ کے پڑھیں گے نا وہ تو کریم ہے وہ تو قبول کر ہی لیں گے حضرت. لیکن اگر حضرت جی آپ اس بات کا دھیان رکھیں گے توجہ سے پڑھیں گے تو پھر بات اور بن جائے گی. جیسے میں کہہ رہا ہوں نا حضرت ہم سڑکوں پہ رہنے والے ہیں تو سڑکوں پہ بڑے بڑے مشاہدے ہیں حضرت جی. میں جب لاہور پڑھتا تھا نا تو ظاہر ہے بیٹھے ہیں مدارس سے تعلق رکھنے والے تو مدارس میں یہ شیڈول ہے کہ جمعرات کو آدھی چھٹی اور جمعۃ المبارک کی پوری چھٹی. یہاں جمعے کی رات کو مدرسے واپس پہنچنا ہوتا تھا، یہاں ہفتے کو کلاس شروع ہونے سے پہلے ہم نے مدرسے پہنچنا ہوتا تھا. تو جہاں سیالکوٹ میں میرا پرانا گھر ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے قبرستان ہے، بالکل سامنے. میں اس گلی میں ہی رہتا تھا. تو ہمارے ادھر ایک درویش تھے تو وہ قبرستان میں رہتے تھے. حالانکہ بڑے امیر کبیر تھے وہ ماشاءاللہ ان کا کاروبار تھا. بس کسی کی نظر پڑی تو رنگ کچھ اور ہو گیا. تو میری ان سے بڑی محبت تھی تو میں اکثر جب قبرستان ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا نا تو میں ان سے پوچھتا تھا حضور ایڈی سونی کوٹھی ہے تہاڈی تے قبرستان چ کیوں رہندے ہو؟ تو مجھے فرمانے لگے یار 10 کوٹھی چھڑ کے کتنے آنا ہے؟ میں جناب ایتھے ہی آنا. فرمان لگے 4 مونڈے ہیں تے آنا چنگا نہیں بندہ پہلے ہی آ جائے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ نے بھی وہاں ہی رہنا ہے، اس کا حال تھا اپنا حضرت، اس کا اپنا ایک حال تھا حضرت. تو میں جمعرات کو نا اسی طرح واپس آیا. یہ سردیاں تھی اسی طرح بڑی سردی تھی، دسمبر تھا یا جنوری تھی، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی. انہوں نے مجھے گھر جاتے ہوئے نا دیکھ لیا تو لڑکا بھیج کے انہوں نے مجھے بلایا. میں گیا تو کیونکہ
उलमा के ज़रा उनके बारे में कुछ ख्यालात अच्छे नहीं थे। तो उस हवाले से मुझे कहते हैं मौलवी जी जे कोई काम कहिए तो कर दोगे? मैं जनाब तुम इजहार के हो मैं वही कर देंगा। तो मुझे उन्होंने अपनी जेब से 1000 रुपया निकाल के दिया और मुझे फरमाने लगे यार तू लाहौर आंदा जाता रहना है तो लाहौर एक मज़ार है बाबा छतड़ी वाली सरकार, ये अब आपको नहीं मिलेगा। पहले ये मज़ार था बत्ती चौक से काफ़ी आगे और मीनार पाकिस्तान से थोड़ा सा पीछे इसी जानिब दाता हुजूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह वाली साइड पे। लेकिन जब मेट्रो ट्रेन बनी ना और सड़क खुली हुई तो फिर ये जो मज़ार मुबारक है ये वहाँ से रावी के किनारे तब्दील कर दिया गया। लेकिन ये 2002 की बात है, तब मज़ार मुबारक सड़क पे था। मुझे कहने लगे वहाँ एक मरजूब है तो सर्दी बड़ी है तो उसके पास चादर नहीं है, तो तू ये 1000 रख, तो ये तूने चादर खरीद के ना उस मरजूब को देनी है। और एवं को चादर ना लई, ज़रा गर्म चादर लई, सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैंने पैसे रख लिए, मैं लाहौर वापस आया तो हम लंडा बाज़ार चले गए। वहाँ से हमने ना बड़ी बहस करके 800 रुपये में ना बड़ी गर्म चादर ली, अच्छी गर्म चादर। तो क्योंकि वो लंडे की चादर थी तो मैं उसको मदरसे लाया, 3 पानियों से हमने उसको पाक किया। यार अल्लाह के एक दोस्त ने ये अपने ऊपर ओढ़नी है, कहीं गंदी ना हो, ये खुश्क हो गई। तो हम जो है ना वो चले गए मज़ार पे चादर देने। अब अल्लाह की करनी, जब हम मज़ार पे पहुंचे ना तो उस वक्त वहाँ कोई बंदा नहीं था, सिर्फ एक ही बंदा था और वो सर झुकाए बैठा था। और उसकी खामोशी में भी इतना रोब और दबदबा था कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछूं कि हज़रत तुसी मजदूब हो। लेकिन उसकी खामोशी मुझे चीख चीख के कह रही थी कि मैं ही मजदूब हूँ। जब काफ़ी देर बाद समझ नहीं ना आई तो जैसे मैंने खुद ओढ़ी है ना, मैंने चादर इसी तरह उनके कंधे पे ओढ़ाई तो वो बोला नहीं कोई भी, खामोश ही रहा। तो फिर मैंने चादर इस तरह भी कर दी, वो फिर भी नहीं बोला। अब क्योंकि मुझे दिया गया था 1000 रुपया, चादर आई थी 800 की, 200 मेरी जेब में था, तो मेरा वो 200 खाने का इरादा नहीं था। मेरा इरादा था कि सियालकोट जाके बाबिया वापस करांगा। तो मैं जब अपनी तसल्ली करके जाने लगा ना तो चादर देते हुए नहीं बाबा जी बोले, लेकिन जब जाने लगा तो बाबे ने पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली, मुझे मुखातब करके कहते हैं मौलवी जी चादर ते दे चले हो, 200 भी तो दे के जाओ ना। चादर ते दे चले हो, 200 भी तो दे। मैं हजरत सर्दियों में मुझ पर इतना खौफ तारी हुआ कि मुझे पसीना आ गया, लेकिन मैंने 200 उनकी गोद में फेंकी और मैं भाग गया। लेकिन हजरत फिर उस दिन मैं ये सीख के भी आया था, चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा हजरत है। अब कहाँ हजरत सियालकोट कहाँ लो, 130 किलोमीटर का फासला बनता है हजरत। लेकिन इतना फासला होने के बावजूद भी उनको पता था कि चादर का 1000 दिया गया है, उनको पता था कि चादर 800 की आई है, उनको ये भी पता था कि 200 इसकी जेब में पड़ा है। तो हजरत उनके गुलामों का ये हाल है तो फिर उनका क्या हाल होगा हजरत है। इसलिए मैं हजरत कहा करता हूँ ये जितनी कमियां है ना ये हम में ही है। ये दूरियां जो हैं ये हमने पैदा कर दी हैं, दूरियां तो नहीं है कोई भी। वो आदम चिश्ती साहब ने कहा था ना, कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता। ये दूरियां हमने पैदा कर दी। और मैं क्या करता हूँ कि आज हजरत हम रूहानी और कल्बी तौर पर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से बहुत दूर चले गए हैं। नहीं हजरत, इन दूरियों को ख़त्म करो हजरत, इन दूरियों को ख़त्म करो। और जैसे मैं कहता हूँ ना कि दुरूद पाक पढ़ते हुए ये ख्याल कर लिया करो कि मैं नहीं देख रहा, वो तो देख ही रहे हैं। हाँ, लेकिन ये ना समझना कि सारे मेरे जैसे हो गुजरे हैं। बड़े बड़े ऐसे हुए जिन पे अल्लाह की इतनी रहमत थी, उनको अल्लाह ने वो आँख अता की थी कि वो देख भी लिया करते थे कि आका ने हमारा दुरूद सुना है हजरत जी। हाँ, ये ना समझो कि सारे हम जैसे ही मेरे जैसे ही हुए। ये किताबों से तो हमने वैसे रिश्ता तोड़ लिया ना हजरत, किताबें तो हम खोल के देखते ही नहीं कि हमारे बड़े थे क्या हजरत, और हमारे बड़ों पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रहमत कितनी थी। ये सिलसिला आलिया चिश्तिया 2 तरीकों से हमारी तरफ आ रहा है, एक चिश्तिया निज़ामिया, एक चिश्तिया साबरिया। ये चिश्तिया साबरिया के बुजुर्ग हैं हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आगे फिर आपके मुरीद हुए हजरत अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ये गंगो भी इंडिया में है अब भी, और थानेसर भी इंडिया में है अब भी, और दोनों के मज़ार, हजरत का मज़ार गंगो में है और उनका मज़ार थानेसर में है। ये अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह पहले सूफिया के मानने वाले नहीं थे, ये मुखालिफीन में से थे। और अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाहि तआला अलैह के खिलाफ बड़े बड़े सख्त फतवे दिए। लेकिन इकबाल ने कहा था ना, खिरद के पास खबर के सिवा कुछ भी नहीं,
تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جب نظر پڑتی ہے نا تو پھر حضرت دل کی دنیا بدل جاتی ہے. بس نظر پڑی دل کی دنیا بدل گئی. تو جب یہ مرید ہوئے نا تو حضرت نے پہلا سوال ان سے یہی کیا, شاہ جی کو حج بھی کیتا کہ نہیں؟ تو عرض کی حضور بڑے کیتے نے. فرمایا پھر ایک ساڑھے کہن تے بھی کار ہو جاتا. اور میں حباب سے کہا کرتا ہوں یار دعا کرو کہ کوئی اللہ والا ہمیں بھی حج پہ بھیجے. ہاں بڑا فرق ہوتا ہے خود جانے میں اور کسی کے بھیجنے میں. حضرت یہ جو ہم خود جاتے ہیں نا میرے جیسے, کیا کیا, ایک تصویر وہاں کھینچی, ایک وہاں کھینچی, ایک وہاں کھینچی, ایک وہاں کھینچی تو واپس آ گئے. لیکن جس کو کسی نے بھیجا ہو نا, جب وہ واپس آئے تو پھر اس سے کو پوچھے نا بتا بھائی کیا ہوا وہاں, تو پھر اس کا یہی جواب ہوتا ہے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. جس کو کسی نے بھیجا ہو نا تو پھر اس کے آگے معاملے بکھرے ہوتے ہیں. ہم نے وہاں کھینچی, وہاں کھینچی, وہاں کھینچی, واپس آ گئے. لیکن جس کو کسی نے بھیجا ہو پھر وہ آ کے یہی شور ڈالتا ہے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. تو جاتے ہوئے ساتھ ایک اور بھی بات کہی ہے. فرمایا وہی جب میرے نانا جان کے روزے پہ حاضری ہو نا تو وہاں عبد القدوس کا بھی سلام پیش کرنا. یہ تو حضرت ہمارا طریقہ ہے نا, وہ تو تھے ہی حضور نبی علیہ السلام کی اہل بیت میں سے, تو پھر کیوں نہ سلام بھیجتے. کہا میرا بھی سلام پیش کرنا. تو بزرگ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک گئے نا تو پیچھے نگاہ تھی شیخ کی, ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ کچھ یاد نہیں رہا. ہاں لکھا آگے مصرع بھی موجود ہے. وہ کیا کہتے ہیں, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. ہاں کہتے اتنا یاد ہے مجھے, اتنا مجھے یاد ہے, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. نگاہ تھی حضرت کچھ بھی یاد نہیں رہا, بلکہ یہاں تک بے خودی طاری ہوئی کہ اپنے شیخ کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا. اب شیخ نے حجاب ہی تو اٹھانا تھا, وہ دکھانا تھا اس کو, نہیں نہیں بھائی جو تو سوچتا رہا وہ نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ جب مدینہ پاک سے واپس روانہ ہوئے نا ہند کے لیے تو اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی. تو خواب میں کرم ہوا, خود کو حضور نبی علیہ السلام, خود کو اپنے شیخ کی بارگاہ میں دیکھا. حضرت نے فرمایا شاہ جی تانوں آکھیا سی حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ میرا بھی سلام پیش کریو, تے سلام ہی نہیں جے پیش کیتا. آنکھ کھل گئی, حیران ہوئے وہ حضرت تے گنگو بیٹھے تھے, انہوں نے کیوں پتہ چل گیا کہ میں سلام نہیں پیش کیتا. ایک پردہ اٹھ گیا نا حضرت. یہ قافلہ رکوایا, سواری لی, یہ پھر واپس گئے. تو جا کے نا مزار مبارک پہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, میرے شیخ سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلام قبول فرمائیں. تو لکھا ہے کہ روزہ اطہر سے آواز آئی اے عبداللہ شاہ تھنیسری اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا. ہائے ہائے, حضرت سارے ایک جیسے تو نہیں نہ ہوتے, بڑے ہوتے ہیں جن کو جواب بھی دیے جاتے ہیں. اور کیا فرمایا اپنے پیر بدعتی کو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت بدعتی تھے, نہیں. جیسے ہم پہ آج فتوی ہیں نا, میلاد بناؤ تو بدعتی, جھنڈیاں لگاؤ تو بدعتی, نلین لگاؤ تو بدعتی, دیگیں پکاؤ تو بدعتی, سبیلیں لگاؤ تو بدعتی. تو یہ اب نہیں ہے, یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے. حضرت اس وقت بھی جو علماء سو تھے انہوں نے حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا. تو حضور نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی, آپ نے فرمایا اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام کہنا. ابھی عبداللہ شاہ تھنیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس آ گئے. تو جیسے ہمارا بھی یہاں مزاج ہے نا کہ ہم بھی ایک دو دن آ کے تھکن اتارتے ہیں, انہوں نے بھی تھکن اتاری, ریسٹ کی, تو پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ خود ہی تذکرہ کرتے, اب پیر و مرشد سمجھ گئے تو حضرت نے خود ہی بات چھیڑ دی. آپ نے پوچھا عبداللہ شاہ جی پھر اج کر رہے ہو؟ جی جناب. پھر مدینہ پاک گئے سو؟ جی جناب. پھر ساڑا سلام پیش کیتا سی؟ جی جناب. یہ جواب کی آیا سی. اب کیونکہ آپ کے تو شیخ تھے نا حضرت, آپ نے تو بدعتی نہیں کہنا تھا, کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو کیا کیا, لفظ بدعتی کو نا حذف کر دیا, چھوڑ دیا, کھا گئے, بولا ہی نہیں, کہا ہی نہیں, عرض ہی نہیں کی. عرض کرتے ہیں حضرت جب میں نے آپ کا سلام حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا نا تو روضہ مبارک سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو ہمارا بھی سلام کہنا. آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہہ جس طرح حضور نے کہا تھا اس طرح کہہ. ہائے ہائے ہائے. حضرت کو یہ نہ سمجھنا کہ سارے میرے جیسے ہی ہو گزرے, نہیں. حضرت بڑے تھے حضرت جو دور ہو کے بھی قریب ہی تھے حضرت. اور میرے دادا شیخ
حضور رومی عصر غزالی دوران عباس ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کچھ ایسے ہیں جو مدینہ ہو کے بھی مدینہ نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو مدینہ نہ ہو کے بھی مدینہ ہی ہوتے ہیں۔ حضرت یہ دوریاں ہم نے ڈال دی ہیں حضرت، ان دوریوں کو ختم کرو حضرت، ان دوریوں کو ختم کرو۔ پھر دیکھو تو صحیح حضرت جی آگے رنگ کیا ہیں اور دوریاں کیسے ختم ہوگی۔ ہاں سرگی اٹھیا کرو حضرت، درود شریف پڑھیا کرو، جھوٹ نہ بولیا کرو، نماز دی پابندی کریا کرو۔ پھر دیکھو تو صحیح، وہ میں اکثر اب آپ کو کہا کرتا ہوں نا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں حضرت ہو کیا رہا ہے، یہ تو سازش ہی ایسی رچی گئی کہ ہم کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں اٹھا کے لے گئے۔ نہیں اٹھو حضرت، اور یہ جو کنیکشن ٹوٹ رہا ہے نا حضرت، یہ نبی علیہ السلام کے دربار مبارک سے، اس کو پھر پختہ کرو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے یہاں رمضان المبارک میں کیا طریقہ کار ہے، لیکن ہمارے سیالکوٹ میں تو اس طرح ہے، اب پہلے نہیں تھا۔ پہلے ایک بندہ پیپا لے کے آ جائے گا، ہاں پیپے والے کو واپس بھیجو تو ڈھول والا آ جائے گا، ڈھول والے کو واپس بھیجو تو ڈیک والا۔ اب تو سرگیاں اس طرح ہی برباد ہوتی ہیں حضرت۔ اور جاؤ یار خدا دا نام لو، سرگی تو عام دنوں کی نہیں مانی تو پھر رمضان المبارک کی سرگی ہے۔ لیکن جب میرا بچپن تھا نا تو مجھے آج بھی یاد ہے حضرت، ایک بابا جی جگانے آتے تھے، نہ ڈھول تھا نہ پیپا تھا نہ ڈیک تھا، وہ ایک عارفانہ کلام پڑھ کے جگایا کرتے تھے۔ تو حالانکہ مجھے سارا کلام اب یاد ہے، لیکن میں نے جتنا بابا جی سے سنا نا میں اتنی پڑھتا ہوں آج بھی۔ اور اب اندر سے کہیں آواز آتی ہے کہ وہ کوئی عام بابا نہیں تھا، اس کو کسی نے بھیجا تھا، جا ہوئے آقا کریم علیہ السلام دی امت ایک سبق بول گئی ہے، جا انہوں یاد کروا گیا۔ تو وہ کیا پڑھا کرتا ہے، میں نے 2 بار دیکھا بابا جی کو، چھوٹا جہا قادسی بابے دا، لیکن پتہ نہیں حضرت تے گلے چ کنے سوارن فٹ سی، جتوں جتوں لنگدا سی لوگوں نوں جگاندا جاندا سی۔ اور کیونکہ جو میرا بچپن کا رمضان ہے وہ سردیوں کا رمضان تھا، گرمیوں میں تو اب ہماری روٹین ہے نا، ہم سوتے ہی نہیں، سردیوں میں آپ کو پتہ کتنی لمبی رات ہوتی ہے، لیکن جہاں جہاں سے گزرتا تھا لوگ اٹھ پڑتے تھے۔ تو کیا حضرت وہ سبق دیا کرتا تھا، آئے ہائے ہائے سبحان اللہ۔ جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا۔ حضرت حضور نبی علیہ السلام دا دربار لگتا، اٹھیا کرو سرگی اور رویا کرو حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ۔ منگو کی منگو گے حضرت، وہ دربار بھی کتنا بڑا جہاں داتا حضور بنتے ہیں، جہاں سلطان الہند بنتے ہیں، جہاں غوث اعظم بنتے ہیں حضرت۔ تو کیا ہوا، ہم سے ہماری سرگیاں چھین لی گئی حضرت۔ 2 بجے 3 بجے تک اسی موبائل ویکھنا، تے جدوں ویلا آنا ہے حضرت جی ادوں ہی سو جانا ہے۔ جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرگی اٹھیا کرو حضرت، نہ تکے کھاؤ یار، نہ تکے کھاؤ سرگی۔ اور کہہ کے تو دیکھو حضرت، ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے منظورہ مشاہ صاحب مدینۃ الرسول جنہوں نے تصنیف فرمائی۔ تو حضرت نے کیونکہ بڑا وقت، جیسے افتخار بھائی کہہ رہے تھے، بڑا وقت حضرت نے مدینہ پاک میں گزارا، اور وہ کتاب پڑھنا بڑی پڑھنے والی کتاب ہے۔ اس میں حضرت نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ آپ کے کو مرید ہیں حاجی اسماعیل صاحب، کیونکہ حضرت کا وصال ہو گیا، حضرت نے ان کے حوالے سے لکھی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ حاجی اسماعیل صاحب نے بیان فرمایا کہ پاکستان سے ایک بیوروکریٹ، ایک سیاسی شخصیت حج کرنے کے لیے آئی، تو حج کر لیا تو پھر مدینہ پاک آئے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کی کرنی کہ ہم ایک ہی کمرے میں ٹھہرے بیٹھے، ہم کھانا کھا رہے تھے، ہوٹل کا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو کیا ہوا، اندر ایک بلی آ گئی۔ تو ہمارے بڑوں نے تو مدینہ پاک کے کانٹوں سے بھی بڑا پیار کیا، وہ تو پھر بلی تھی۔ کہتے ہم نے بڑی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا، اس وقت روٹی تھی، کہتے ہم نے بلی کو روٹی پیش کی، اس کی بھی کرم نوازی کہ اس نے قبول کر لی۔ کہتے اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی۔ کہتے محبت یہاں تک بڑی کہ وہ جو سیاسی شخصیت حج کرنے کے لیے آئی تھی نا بیوروکریٹ، وہ مدینہ پاک کی بلی سے جی لگا بیٹھے اور فیصلہ کر لیا کہ نہیں جانے ہیں بلی پاکستان لے کے جانی ہے۔ سعودی حکومت سے اجازت لی، پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، بڑا خوبصورت سا عالی شان سا بڑا نرم و نازک سا اس کے لیے ایک پنجرہ بھی بنوایا۔ تو جس دن صبح پاکستان نکلنا تھا نا، اس رات جب سوئے نا تو خواب میں
دیکھا کہ حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں کھڑے ہیں اور جو حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حاجی جس طرح تو خیر سے آیا تھا نا اللہ تجھے لے بھی جائے. اتنا کام کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا. کیا کرنا؟ ہماری بلی نہ لے کے جانا. اب شاہ صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ حاجی نے خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کی اے اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے اجازت عطا فرمائے کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حاجی تجھے کس طرح اجازت دے دوں بلی لے جانے کی؟ 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے اے اللہ کے محبوب علیہ السلام مدد فرمائے مدینہ چھوٹ رہا ہے. چلے ہو اگر بلیاں روئے ہیں تو وہ اتنا نوازتے ہیں، تم رو گے تو نوازیں گے نہیں. لیکن کیا ہوا؟ رونا ہی چھوڑ دیا حضرت، رونا ہی تو چھوڑ دیا حضرت. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد عربیدہ. یہ جو ٹوٹ رہا ہے نا سلسلہ حضرت، اس کو جوڑو، اس کو پھر جوڑو اور دیکھو حضرت جی پھر رنگ کیا ہے. یہ تو ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے. اور پھر حضرت جی جن کا جڑ گیا نا پھر کمال ہی پیدا ہوا. یہ بزرگ ہیں حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے دور کے بزرگ. ہم آپ کو بتانے لگا ہوں بس 2 باتیں جن کا جڑ جائے پھر ہوتا کیا ہے. حضرت انہوں نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، مجرد رہے. حضرت تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا. اب تو حضرت جی عاشق ہونا ہم لوگوں نے بڑا سستا سمجھ لیا نا. نہیں حضرت عشق سستا نہیں ہے، عشق بڑا اوکھا کام ہے، بہت اوکھا کام. وہ آپ فرماتے ہیں کہ نکاح نہیں کیا حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی نے. بڑھاپا آ گیا تو ایک دن بیٹھے کو حدیث مبارکہ کی کتاب پڑھ رہے تھے تو حدیث پاک پڑھی. حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں کوئی شخص بھی تنہا نہیں ہوگا جس نے یا نکاح کیا نہیں یا کسی وجہ سے نہیں ہوا یا نکاح کی عمر میں پہنچنے سے پہلے انتقال ہو گیا اور مسلمان مرا. تو کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے. تو دل میں خیال آیا یار ایتھے تے نہیں کیتا تے جنت تے نبی علیہ السلام فرما رہے ہونا ہی ہونا ہے. انہوں پتہ نہیں جنت میں میری بڑھی کون ہونی. تو لکھا ہے کہ اللہ کے حضور دعا کی یا اللہ دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی. تو پہلی رات دعا کی تو نہیں قبول ہوئی، پھر دوسری رات کی نہیں قبول ہوئی، جب تیسری رات کی نا تو قبول ہو گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سیاہ فام کالے رنگ کی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر مبارک کے رہنے والی کالے رنگ والی عورت. وہ خواب میں کہہ رہی کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں. آنکھ کھل گئی، تہجد کا وقت تھا، نوافل ادا کیے، نماز فجر پڑھی، سواری لی اور حضرت بصرہ گئے. بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا پرتپاک استقبال کیا، بہت بڑا نام تھا. بٹھا کے لوگوں نے پوچھا حضور یہ بغیر دسیاں کیویں آن ہویا؟ آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگ حیران ہو کے پوچھنے لگے حضور آپ اتنی دور سے چل کے میمونہ ولید کو ملنے آئے؟ آپ نے فرمایا کیوں اسے کو مل نہیں سکتا؟ نہیں حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. آئے ہائے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. حضور لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. کیوں مارتے ہیں؟ حضور رکھتے ہیں اس طرح کی کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ حضور جے کو روندا ہوئے تو ویکھ کے ہسن لگ پندی ہے تے جے کو ہسدا ہوئے تے ویکھ کے رون لگ پندی. لوگ انہوں پتھر مار دے. اور ایسی دیوانی ہے کہ اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے جنگل. آج بھی ہماری بکریاں لے کے گئی ہے اور اس کا دیوانہ پن یہاں تک بڑا ہوا ہے کہ ہم جو اسے اجرت دیتے ہیں نا بکریاں چرانے کی جتنے ضرورت ہو اتنے پاس رکھ لیتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے. آپ بیٹھیں عصر کے وقت آئے گی مل لیجیے گا. آپ فرماتے میں نے کہا یار یہ بتاؤ عصر کس نے دیکھی ہے؟ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور جنگل چ نہ جائیو بڑا خطرناک جنگل جی. آپ نے فرمایا نہیں دسو کیڑے پاسے گئی؟ لوگوں نے سمت بتائی، راستہ بتایا. آپ فرماتے میں چل نکلا. کہتے واقعتاً بڑا خطرناک جنگل تھا، شیر چیتے بھرمار ہے.
حشرات الارض، سام، بچھو ڈھیر لگا ہوا ہے. کہتے میں بڑا حیران ہوا. قربان جاواں بھائی اس عورت ذات دی مردانگی تھے کہ اڈے خوفناک جنگل چ بکریاں کیویں چار دی پئی. کہتے خیر جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی نا میں پہنچ ہی گیا. آپ فرماتے جب وہاں پہنچا تو دو حیران کر دینے والے منظر تھے. پہلا کیا کہ میمونہ ولید آئی تو بکریاں چرانے تھی، لیکن بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ کیا کر رہی تھی؟ مصلی بچھا کے تو نوافل پڑھ رہی تھی. بکریاں تو بہانہ تھی نا، تاکہ لوگ سمجھے کہ میمونہ بکریاں چراتی ہے، لیکن وہاں میمونہ بکریاں نہیں چراتی تھی. میمونہ تو اللہ سے لو لگا کے سارا دن گزارتی تھی. وہ بلے شاہ کہتے ہیں نا، اٹھ بلیا اتھے چلیے جتھے سارے عقل دے انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. وہ تو بہانہ لگا کے نکل آئی نا. آپ فرماتے میں نے دیکھا تو حضرت میمونہ مصلی بچھائے نوافل پڑھ رہی ہیں. یہ حیران کر دینے والا منظر. دوسرا حیران کر دینے والا منظر یہ تھا کہ خود تو وہ نفل پڑھ رہی تھی، لیکن جن بکریوں کو وہ چرانے آئی تھی نا ان بکریوں کو شیر چرا رہے تھے. ہاں بکریاں چر رہی ہیں اور شیر ارد گرد پہرا دے رہے ہیں. اگر کوئی بکری باہر بھاگتی ہے نا، شیر کھاتا نہیں بلکہ اس کو واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں. میں حیران ہوا یار یہ شیر اور بکریوں کی دوستی کب سے ہو گئی؟ کیونکہ شیر کی فطرت میں رکھا ہے بکری کو کھانا. یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ یہ کیسے صلح ہو گئی؟ آپ فرماتے میں حیران پریشان کھڑا تھا. مجھے نہیں پتا کب حضرت میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ وہ ملن دا وعدہ تے جنت سی تو ایتھے ہی آ گئے. ملن دا وعدہ تے جنت سی تو ایتھے ہی آ گئے. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا. اس سے پہلے ملاقات کوئی نہیں، یہ میمونہ کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ کہتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا میمونہ اس سے پہلے تیری میری کوئی ملاقات نہیں، تو میرا نام تجھے کس طرح پتہ چل گیا؟ ہائے ہائے ہائے. آپ فرماتی ہیں اے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا، اس نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. ہائے ہائے. یہ ہمارے بڑے ہیں حضرت جی، اور میں فخر سے کہا کرتا ہوں یہ ہمارے بڑے ہیں حضرت. وہ اقبال نے کہا تھا نا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہم تو حضرت بیٹھک بیٹھک گھومنے والے لوگ ہیں، جہاں جاؤ نہیں جی جناب آج کل تے فلانے جرنل صاحب نہ ساڈا ڈائریکٹ تعلق ہے، اسی تے لبدے پھرنے ہیں کوئی ایندا بھی لبے جدا ڈائریکٹ مدینہ پاک ہوئے حضرت، کوئی ایندا بھی لبے جدا ڈائریکٹ اتھے ہی ہوئے حضرت. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہاں جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا، اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. اب فرماتے میں نے پوچھا میمونہ اب یہ تو بتا یہ فطرت کس طرح بدل گئی؟ یہ شیر اور بکریوں نے آپس میں صلح کب سے کر لی ہیں؟ یہ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی؟ آئے ہائے سبحان اللہ. حضرت یہی پیغام لے کے میں سیالکوٹ سے اتنی دور آئے ہوں ہیں. اللہ آج میرا ریسٹ ڈے تھا، لیکن کہا اچھا چل یار شاید کوئی کرم ہو جائے، کوئی گل بن جائے. یہ اتنی دور سے یہی پیغام لے کے آئے ہوں. پوچھا یہ شیر اور بکریوں کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرمایا ہے عبداللہ جب سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے نا، اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے. صلح کر لو یار، صلح کر لو، کھ بھی نہیں ہونا ہے، صلح کر لو. نہیں تو حضرت ہوئی جے سائیں عبدالرشید اور آنی گل چار موڑے ہیں تو اسی قبرستان جانا ہوا ساڈے کولوں کھ بھی نہیں ہونا ہے. ہاں جی کسی نو وہم ہے نا کہ میں سامان تھلے لے آواں گا، کسی کو بھی نہیں آنا ہے. یہی ہونا ہے چار موڑے ہیں تو اسی قبرستان ہی جانا ہے. لیکن حضرت جی صلح کر لو پھر ویکھو تو صحیح ہوندا کی ہے. کیونکہ میں نے دو باتیں کہا تھا، کر کے تو دیکھو یار. وہ بھائی ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، افتخار بھائی بیٹھے ہیں. اللہ قرآن کریم میں خود کہہ رہے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. وہ بندے میں کدوں کیا مالٹا تو مینوں کھوا، میں تے مالٹا تیرے لیے بنایا ہے. میں نے کب کہا کہ تو بریانی مجھے دے؟ بریانی تو تیرے لیے ہے. میں نے کب کہا کہ تو آم مجھے دے؟ آم تیرے لیے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. ہاں یہ ہے کہ سارا کچھ تیرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے. ہاں یہ ہے، ہم کچھ نہیں مانگتے تجھ سے، سارا کچھ تیرے لیے ہے لیکن تو میرے لیے. لیکن ہوا کیا حضرت جی، جو ہمارے لیے ہے ہم نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی. اب چیزیں آگے آگے اور ہم پیچھے. بس میں گفتگو ختم کروں گا. آ کے تو دیکھو یار، پھر دیکھو نہ سارا کچھ پیچھے پیچھے آیا تو بات کرنا.
یہ آپ کا بھی سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھو نا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ آپ کے اخی ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تربیت یافتہ آگے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، آگے پھر ان کے تربیت یافتہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت کا ابتدائی حال ٹھیک نہیں تھا، آپ سود کا کام کرتے تھے، یہاں تک کہ بچے بھی آپ کو حبیب سودیا کہہ کے پکارتے تھے، پھر اللہ نے توفیق توبہ دی اور آپ نے امام حسن بصری کے دست پاک پہ توبہ کی، تو جب توبہ کر لی نا تو حکم شیخ یہ آیا، حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرما کے کہا حبیب ہاں یہ تصویر رکھ اور اس میں ذات اللہ پکانا ہے، کیا پکانا ہے؟ واہ بھائی واہ، کی پکانا ہے؟ کی پکانا ہے؟ بڑی گل ہے یار، ایڈے ٹھلے ٹھلے بول دے کی پکانا ہے؟ ہاں اور اس طرح نہ کیا کرو یار، شکر کرو، چٹائیاں دے بٹھا کے کہن دے اللہ اللہ کرو، قربان جاواں حضرت بلال تے جنہوں نے کولیاں دے لیٹ کے بھی اللہ اللہ کیا ہے۔ ہاں حضرت ہم سے تو اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا، یہ میرے ایک بزرگ ہیں وہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں اور اسی یوں ہوا کہ مکھن کھاندے ہیں دند کس دیں ساڈے حضرت۔ ہاں حضرت اب تو باتیں ہی نہیں رہی حضرت جی کوئی، وہ آپ نے تلقین کیا تو انسان ہے نا حضرت جی، دل میں سو خیال آتے ہیں، خیال آیا پیرو مرشد فرما رہے نے کہ اسباب دا ترک کر اور تسبیح لے کے بہ جا، بیوی بھی ہے بچے بھی نے، کھانا پینا کتوں ہے؟ تو عرض کی حضور آپ فرما رہے ہو تسبیح لے کے بہ جا تو کھانا پینا کتوں ہے؟ آپ نے فرمایا حبیب اپنے بچیاں دا خالق توں ہے؟ عرض کیتی نہیں حضور، کون ہے پھر؟ جناب اللہ۔ اپنی بیوی دا خالق توں ہے؟ نہیں جناب، کون ہے؟ اللہ۔ تو آپ ہی پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں جناب، کن نے کیتا ہے؟ اللہ۔ فرمایا پھر وہ خالق ہی نہیں، وہ رازق بھی ہے، تو بہ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ۔ حضرت بیٹھ گئے، اور میں اب آپ سے کہا کرتا ہوں بھائی دعا کرنا کہ اللہ امیری کے بعد فقیری کی آزمائش میں نہ ڈالے حضرت۔ پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو تو سوکیاں کس سے کھائی جاتی ہیں حضرت؟ لیکن حضرت جی آ گئی، ایویں تو نہیں کسی نے کہا اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا، حضرت آ گئی پھر آزمائش، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن گزرے، حضرت بیٹھے رہے، وہ بی بی صاحبہ ذرا مزاجن تلخ تھیں تو آپ کو کہتی ہیں حبیب یہ کیا آپ تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہیں؟ ہاں ساڑھے کو نہیں منگیاں سکیاں روٹیاں کھادیاں جاندیاں، جاؤ جا کے کو دیہڑی لاؤ، کو محنت کرو، کو مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لے آؤ، کو سی میٹھا لونا کھائیے۔ دانا آدمی تھے، بیویوں سے نہیں بحث کرتے حضرت۔ ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹیڑھی پسلی ہے تو پھر اینو کون سیدھا کر سکتا ہے؟ راہ کڈی دے، اٹھے تسبیح لوٹا مصلا قرآن پاک لیا، جنگل چلے گئے سارا دن۔ صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ سارا دن وہاں بیٹھ کے نا اللہ اللہ کی، رات پڑی تو گھر آ گئے، جب گھر آئے تو بیوی کو تھا آج حبیب کام پہ گئے ہیں آئیں گے وہ پیسے لے کے آئیں گے، کو ہم بھی کو ترن والا کھائیں گے۔ جب گھر آئے نا تو آتے بیوی نے سب سے پہلے یہی سوال کیا، حبیب دیہڑی لگائی مزدوری کی نا؟ آپ نے بھی سچ بولا، آپ نے فرمایا خوب کی۔ تو بیوی پوچھتی ہے جو پھر مزدوری کیتی ہے تو کتنے نے پیسے؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا یہ کہہ کے، میں نے کہا اصل سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میں نے جس کی مزدوری کی نا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ ہے کریم کہ نہیں حضرت جی؟ ہاں حضرت، کوئی یہ نہ سمجھنا کہ اس کو نہیں پتا ہم راتوں کو کیا کرتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ کریم۔ ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ وہ بی بی صاحبہ کہتی ہیں اچھا چلو کل ہے یہ چنگا ہے 2 دن دے ذرا بہتے پیسے آن گے۔ آپ فرماتے ہیں دوسرے دن میں پھر چلا گیا، وہاں پھر سارا دن میں نے جو ہے نا وہ اسی طرح اللہ اللہ کیا، رات پڑی تو گھر آ گیا۔ گھر آتے بیوی نے پھر پہلا سوال یہی کیا، حبیب مزدوری کی نا؟ آپ فرماتے میں نے کہا کل سے بھی زیادہ کی۔ تو پوچھتی ہے جی کی تو پھر پیسے کتنے نے؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا، نہیں سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو بی بی صاحبہ تھوڑی غصے میں آ کے کہتی ہیں بیب اب جب کل جائیں گے نا کام پہ تو جا کے کام نہ شروع کر دینا، پہلے 2 دن کے پیسے لینا، اگر تو دے گا تو پھر اس کی مزدوری کرنا، نہیں تو کسی اور کی کرنا۔ جو صوفی ہوتے ہیں نا حضرت ان کے دل بڑے حساس ہوتے ہیں، ٹھا کر کے تیر لگا یہاں آ کے، اس نے کیا دیا؟
اس کو چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں؟ بلے شاہ صاحب نے کہا تھا نا، سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹھانا حضرت. یہ ہم ہی ہیں جو 5 روپے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن حضرت انہوں نے جانیں دے دی لیکن در یار نہیں چھوڑا. اب فرماتے ساری رات میں روتا رہا. اس نے کیا دیا؟ اس کو چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں؟ خیر آپ فرماتے تیسرا دن آیا، میں پھر گیا. سارا دن پھر اسی طرح اللہ اللہ کرتے گزری. آپ فرماتے جب رات پڑی نا اور گھر آنے کا وقت قریب آیا تو میں بڑا پریشان. میں نے کہا حبیب وہ 2 دن تو ٹال لیا ہے، آج اس کو کیا کہہ کے ٹالنا ہے؟ آج کیا بہانہ لگانا ہے؟ پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی، کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے. آپ فرماتے میں نے ارادہ کیا اس طرح کرو باہر بیٹھ جاؤ، آدھی رات گزارو، جب سو جائے گی دیوار پھلانگ کے اندر چلا جاؤں گا. رات تو گزارو نا، کل کی کل دیکھیں گے. آپ فرماتے میں باہر بیٹھ گیا اور میں نے پھر ذکر الہی شروع کر دیا. آپ فرماتے جب آدھی رات ہوئی نا اور میں نے کہا اب سو گئی ہے. آپ فرماتے جب میں گھر پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے. گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، وہ اینی رات میں فقیر گھر چولہا کیویں بل پیا. پھر دل چ خیال آیا شاید پنڈو کسی نے ترس آیا ہوئے، وہ دے گیا ہوئے انہیں چولہا چاڑ لیا ہونے. آپ فرماتے اب تو دیوار پھلانگ کے جانے کا سوال ہی نہیں بنتا تھا کیونکہ وہ جاگ رہی تھی. آپ فرماتے میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے دروازہ کھولا. میں ڈر رہا تھا بس آندھی نے لڑنا پھرنا. لیکن آپ فرماتے جب آئی تو کیا دیکھتا ہوں بڑی خوش ہے، اس نے نئے کپڑے پہن رکھے ہیں. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے، اس نے یہ نئے کپڑے کہاں سے لیے؟ آپ فرماتے سوال میں نے خود سے کیا لیکن جواب وہ دیتی ہے، کہتی حبیب میں تھی کدی مزدوری کر دے رہے ہو، تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہو؟ آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ کہتے میرا ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئی. آپ فرماتے اندر جا کے دیکھا جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ڈھیر لگا ہے. کہتی آپ تو کام کر رہے تھے نا، آج اوور ٹائم بھی لگایا تو آپ کے مالک نے یہ بندے بھیجے تھے، سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں رو پڑا. میں نے کہا قربان جاواں تیری بندہ نوازی تے، وہ اتنا کریم ہے تو اپنے بندوں کی عزتیں اس طرح رکھتا ہے. آپ فرماتے جب میں رو پڑا نا تو مجھے روتا دیکھ کر وہ کہتی پریشان نہ ہو، دل نہ چھوٹا کرو، تسی خالی سامان نہیں آیا نال سنیہا بھی آیا ہے. آپ فرماتے میں نے پوچھا سنیہا کی آیا ہے؟ تو کہندی یہ سنیہا آیا ہے حبیب تو کم چ کمی نہ آن دیں اسی مزدوری چ نہیں آن دیاں گا. تو کم چ کمی نہ آن دیں اسی مزدوری چ نہیں آن دیا. وہ چلیو کم نہیں کردے تو پھر بھی اینا نوازیا سن، وہ کرو گے تو پھر کی کرے گا. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ ہماری بے وفائی پر، میں اپنی گل کرنے، ہماری بے وفائی، کیونکہ حضرت جی وفا بڑا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ چلو اب وفا بھی تھوڑی سنا چھڑا ہے، کیونکہ حضرت جی ڈر بھی بڑا لگتا نا پائیے تھے گل دا جڑا نا وہ مطلب بدل دیاں تے سکنٹ نہیں لاندے ہیں. ایک بندہ صرف ہے کہن ڈیا کبو لبئی، لیکن حضرت جی ادھر سے پیرا بھی دو، لیکن ہم آپ کو وفا بس. یہ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ مجھے پیر و مرشد نے نا سیر و سیاحت کا حکم، بس آخری بات میں ختم کروں گا، بس میں ختم، مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا. تو کہتے ہیں مجھے ایک روحانی مشکل بھی درپیش تھی. میں گاؤں ایک قصبے میں پہنچا، میں نے پوچھا ہوا تھے کوئی مرد رہندا ہے؟ انہوں نے کہا جناب ایک ہی ہے لیکن ایتھے نہیں رہندا ہوں، اے سامنے پہاڑ لبدا پیا نا ایدے چ ایک غار ہے اودے چ رہندا ہے. فرماندے نے میں بڑی محنت کیتی تے میں پہنچیا اتنے. فرماندے نے تو پہنچیا نا تے غار دے منہ تے کی ویکھیا، اے اینی لت کٹی پئی ہے، ماس کوئی نہیں لیکن لت کٹی پئی ہے. فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا. خیر کہندے نے میں اندر گیا، بزرگاں دی خدمت حاضر ہویا، قدم بوسی کیتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس وقت جو صوفیاء کا لباس ہے نا گدڑی، حضرت نے گدڑی اوڑھ رکھی تھی. تو مجھے نہیں اندازہ ہوا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے ہیں
میں نے حضرت سے فیض لیا، جو مشکل تھی حضرت نے میری آسان کر دی. کہتے جب میں نے اجازت چاہی نا تو سنت ہے مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جاؤ. تو کہتے حضرت اٹھے مجھے غار کے منہ تک چھوڑنے جانے کے لیے. تو جب اٹھے نا تو حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں تھی. کہتے میرے دل میں خیال آیا ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے، ایک حضرت کی بھی کوئی نہیں، تو کہیں یہ ایک ہی تو نہیں معاملہ. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کیا حضور ایک لت تہاڈی کوئی نہیں، ایک باہر کٹی پئی ہے، تو کی معاملہ ہے؟ تو رو پے. فرماتے ہیں فرید میں ایتھے ریاضت کرن ڈیا سا تے بارشاں شروع ہوئی، 7 دن بارش پئی مسلسل، اور غار چ اینی کہ ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے لگتا ہی میں ٹھنڈ نال مر جاؤں گا. لیکن کہنے اللہ نے رحمت کی تھی، 8ویں دن دھوپ چڑھی تے میں غار دے منہ تے بہ کے نا دھوپ سیکن ڈیا دس. کہندے نے آزمائش آ گئی میری، ویکھی ہیں بھلا کچا ہے کہ پکا ہے، ویکھی ہیں بھلا وفادار ہے کہ بے وفا ہے. آزمائش آ گئی. کہندے نے میں تو بیٹھا تھا تے میرے کولو ایک بی بی لنگی بڑی سونی، دھیان پیا وہ تے لنگ گئی. فرماندے نے میرا دل کیتا کہ میں پھر جا کے انہوں پھر ویکھاں ایک باری. شیطان ایسا غالب آیا، شہوت ایسا غلبہ آیا، مت ماری گئی کہ وہ اے پہاڑ تے بندہ بڑی مشکل آندا ہے، بی بی کتوں آ گئی. لیکن کہندے نے بس کہندے نے میں غار وچوں ایک ہی پیر کڈیا باہر سجا تے نال ہی غیب چوں آواز آئی واہ بھائی واہ ہیں یاریاں ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے ہو، یاریاں ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے. فرماندے نے پھر رو کے کہنے لگے فرید اے ہی پیر سی جڑا سب تو پہلے غیر ال ودیا سی، میں آپ ہی لا چھڑیا نالو پھڑ. یہ وفا. اسی لیے تو حضرت سلطان بہو نے کہا تھا نا عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا منے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جت ول ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہو. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. نہیں لائی پھر بھی چادر دے چھڑی سو، اور ٹھنڈے کتے بیماری نہ ہو جائے. نہیں لائی پھر بھی کوٹ دے چھڑیا سو، اور چلو کتے بیماری نہ ہو جائے. نہیں لائی پھر بھی گرم کپڑے دے چھڑے سو، اور نہیں لائی تے یار اینے لاڑنے لاواں کے تے کی کرے گا یار، لا کے تے ویکھو یار. نہیں لائی تے اینے لاڑنے ذرا جی لاؤ گے تو پھر کی کرے گا. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو پھر جواب کیا آیا؟ باقی جواب انشاءاللہ پھر کدی ادھار رہا. جواب پھر کیا آیا؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے. تو مری جائیں، تو نران جائیں، تو کغان جائیں، تو کتھے کتھے نہ جائیں. وہ تیرے محلے ساڈا گھر ہے، تو کدی آیا ہی نہیں سانو ملن. تو کتھے کتھے نہیں جاندا ہے. سورے تو جائیں، پیکے تو جائیں، بھین ال تو جائیں، ماموں گھر تو جائیں، پھپھڑ نو ملن تو جائیں ہیں. اور تیرے محلے ساڈا گھر ہے، کدی تو آیا ہی نہیں سانو ملن. اچھا حضرت جی شادی ماشاءاللہ ظاہر ہے شادی پہ کتنے کارڈ آتے ہیں؟ ایک ہی آندا ہے نا. ایک کارڈ آندا ہے تو جناب تیاریاں شروع ہو جاندی ہیں، کپڑے بوٹ ہیں. کسی ایک کارڈ تے جناب سانو ویاہ دا کارڈ آیا ہے. اور حضرت جی ادھروں کی ہے دن چ 5 باری آواز آندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. ویاہ دا صرف ایک کارڈ، سوٹ بھی کوٹ بھی پرفیوم بھی ہیں. لیکن حضرت جی کی ہے 5 باری حضرت روز سنے آندے. لیکن اسی نہیں آندے کوئی. نہ یار آجو نہ کرو اس طرح. آجو 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 وما علینا الا البلاغ.